حضرات مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اطہر شریف پر، جہاں آج تصور بھی کسی مسلمان کو یہاں ہزاروں میل دور بیٹھے آ جائے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس بارگاہ مقدس پر کھڑے ہو کر جس طرح بے ادبیاں کی جاتی ہیں، جس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، کوئی مسلمان رسول پاک علیہ السلام کی روضہ انور کی طرف صرف رخ کر لے تو اس کو کافر قرار دے دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ مشرک ہو گیا، حالانکہ روضہ رسول کی طرف رخ کرنا یہ شرک ہو گیا۔ یہ کون سا شرک ہے؟ حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر شریف کی طرف باقاعدہ پکڑ کے پیٹ کرائی جاتی ہے کہ آپ کعبے کی طرف رخ کریں، حالانکہ امام مالک، امام دار الہجرہ حضرت سیدنا امام مالک جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں، ان سے کسی سلطان نے پوچھا، خلیفہ وقت نے پوچھا کہ میں دعا کرنے لگا ہوں تو میں رخ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کی طرف کروں یا بیت اللہ کی طرف کروں؟ تو آپ نے جواباً فرمایا کہ تم رسول اللہ کی طرف رخ کرو، یہ نہیں کہا کہ روضہ رسول کی طرف رخ کرو، کہا تم رسول اللہ کی طرف رخ کرو کہ یہ تمہارا بھی وسیلہ ہے اور تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی جو قبول ہوئی وہ رسول اللہ کے وسیلے سے ہوئی، تو پھر ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ امام مالک کا تو یہ فتویٰ ہو اور پوری امت کا یہ عمل رہا کہ حضور کے روضہ انور کی طرف وہ پیٹھ نہیں کر سکتے۔ For more updates, subscribe channel and press bell icon. میرے دوست نے مجھے بات بتائی، بیچ میں درمیان میں بات آ گئی تو بڑی عجیب بات ہے اور بڑی ایمان افروز بات ہے، انہوں نے مجھے بھی ایمان میں بڑی تازگی دی۔ کہنے لگے میں مدینہ پاک حاضر ہوا تو میں حضور علیہ السلام کی روضہ اطہر شریف کی طرف رخ کر کے ادب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو مجھے وہاں جو متوع تھا، جو حکومت کے پالتو مولوی ہوتے ہیں وہاں، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بھی ایک وہ لال رومال والا لوگوں کو روک رہا ہوتا ہے، تو اس نے پکڑ کے کہا کہ حضور علیہ السلام کے روضے کی طرف پیٹ کرو۔ تو میں نے کہا کیوں پیٹ کروں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب پیٹ نہیں کر سکتا۔ وہ زبردستی کرنے لگا، کہا میں نے بھی زبردستی کی۔ میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ میں حضور کے روضے کی طرف پیٹ کر دوں۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ تم یہاں نماز پڑھنے آتے ہو، بس نماز پڑھو۔ تو کہنے لگے، میں نے اسے جواب دیا کہ میں یہاں نماز پڑھنے نہیں آتا، میں مدینہ منورہ نماز پڑھنے کی غرض سے نہیں آتا، اگر مجھے نماز عزیز ہوتی اتنی تو میں مکۃ المکرمہ میں پڑھتا، وہاں تو 1,00,000 کا ثواب ہے، میں مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گیا، یہاں حدیث کے مطابق ثواب تو 50,000 کا ہے۔ تو کہنے لگے جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو وہ کہنے لگا نہیں 1,000 کا ہے، 50,000 کا نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو بقول تمہارے 1,000 کا ہو، 1,000 کا بھی نہ ہو، ایک ہی ثواب ملتا ہو، تبھی مجھے مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ زیادہ عزیز ہے، کیونکہ میں اگر نماز کو عزیز رکھتا تو میں مکے میں ہی رہ جاتا، میں کسی اور وجہ سے مدینے آتا ہوں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہاں میرے محبوب جلوہ فرمائے۔ اب اس عشق کے بولوں پر اور اس عشق کی کیفیت پر ہوا کیا؟ کہا اس نے مجھے پکڑا، شرطے کو بلایا اور کہا کہ یہ ہم سے بحث کر رہا ہے اور یہ مشرک ہے، اور پکڑ کر مجھے 3 دن تک جیل میں ڈال دیا۔ کہا میں نے جیل برداشت کی، ان کے قاضی کے سامنے مجھے پیش کیا گیا تو اس کے سامنے بھی میں نے یہی کہا کہ میں یہاں صرف رسول اللہ کی محبت میں آیا ہوں۔ کہا بالآخر زندگی جو ہے وہ تو ملنی ہے، کہا مجھے انہوں نے آزاد کر دیا، لیکن الحمدللہ سرخرو رہا حضور کی بارگاہ میں۔ تو آپ بھی مدینہ طیبہ اللہ آپ سب کو لے جائے، بہت جلد لے جائے، کبھی ایسی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی کتنا ہی زور لگا لے، اسے کہہ دیں سیدھا کہ ہم پیٹھ کٹوا سکتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب پیٹھ نہیں کر سکتے، پھر کیا زندگی میں کمائی رہ جائے گی؟